یہاں فجر کی نماز کو قرآن کہہ دیا گیا ہے جی. سمیت الفجر قرآنن، فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نام رکھ دیا ہے. فجر کا دوسرا نام کیا ہے؟ قرآن. اس لیے کہ اس میں وہ جو 4 رکعت ہے 2 ہو جاتی ہے، دو رکعت ہے، لہذا اس میں قرآن کو زیادہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے، تاکہ وہ جو 2 رکعت کم ہو گئی ہے تو اس کا بدل ہو سکے. چونکہ قرآن اس نماز میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کا نام فجر کا نام ہی قرآن رکھ دیا ہے جی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز مشہود ہے. مشہود کا معنی حاضر ہونا، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. فجر ختم ہوتی چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جی، آپ کے ساتھ رہتے ہیں جی. مشہود ہوتے ہیں، حاضر رہتے ہیں وہاں پہ. لہذا بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد یہ فرض ہے جو سب سے جہری نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، یہ اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں جی. اس کے بعد ایک نفل نماز بیان کی جا رہی ہے، تقریباً لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں یہ رکھا گیا، تہجد کی نماز ہے اس کے بعد. یعنی فجر کی نماز ایسی ہے جس کا نام قرآن رکھ دیا گیا ہے. بہت کم لوگ آتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ نیند کو قربان کر کے اس نماز کو ادا کرنا ہے. یہ طبیعت کے اوپر گراں ہے، طبیعت کے اوپر بھاری ہے، شاق ہے. بہت کم لوگ آتے ہیں. اور اس کے بعد نفل میں، یعنی نفلی نمازوں سب سے بہترین نفلی نماز تہجد ہے، اور فرض نمازوں میں، جہری نمازوں میں سب سے بہترین نماز فجر کی نماز ہے. تو فرض کے بیان کرنے کے بعد اب سب سے اہم نفلی عبادت بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی لاڈلی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مت سمجھیے میں بول رہا ہوں تو میں چھوڑتا ہوں، ایسا نہیں جی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ تہجد پڑھیے جو نفل نماز ہے، وہ فرض ہے اوپر والی، وہ فجر. یہ فجر فرض ہے، فجر فرض ہے اور تہجد نفل ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ وہ بھی بہت اہم ہے فرض نمازوں میں، اور تہجد نفل نمازوں میں سب سے اہم ہے جی. فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. خطاب ڈائریکٹ نبی سے ہے کہ یقیناً اللہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا جی. مقام محمود پر یہاں بعثا ہے، بعثا. یہ ہمیشہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا، وہاں استعمال ہوتا ہے. کہتے باس بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا. یہاں باس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی تہجد میں نیند کے بعد اٹھتا ہے، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے موت کے بعد اٹھنا. اس لیے کہ النوم اخو الموت، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، موت کا بھائی ہے جی. اس لیے باس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آدمی نیند کے بعد اٹھتا ہے اس نماز کو پڑھنے کے لیے. تو یہ باس ہی تو ہوا کہ موت کے بعد زندہ ہو رہا ہے. جیسے آدمی موت کے بعد زندہ ہوتا ہے، ایسے ہی نیند کے بعد اٹھتا ہے. تو نیند یہ موت کی بہن ہے. تو گویا کہ نیند سے اٹھا تو گویا کہ مردہ کے بعد زندہ ہوا. اچھا، اب اس کے بعد کھڑا ہو رہا ہے جی، کھڑا ہو رہا ہے. باس بعد الموت، موت کے بعد کھڑا ہو. اب یہ قیام باللیل، تہجد میں کھڑا ہونا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہو. اس لیے کہ موت کے بعد ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. یعنی نیند سے اٹھا تو گویا کہ موت کے بعد زندگی حاصل ہوئی.
اور زندگی جب ملی موت کے بعد تو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. ایسے ہی رات میں نیند کے بعد جب آدمی قیام کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی موت کے بعد رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہو. یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے. کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو اور چاہیے ہی آپ کو, تو اس نماز کو لازم پکڑو, مل جاتی ہے. مانگ کر کے دے دو, دیکھو مانگ کر کے دیکھو, مل جاتی ہے اللہ. اب قرآن حکیم کی ایک خاص صفت بیان کی جا رہی ہے. ابھی بیت المقدس کی ایک خاص صفت بیان کی گئی جی. اب قرآن حکیم کی ایک خاص صفت بیان کی جا رہی ہے. کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن, ان ھذا القرآن, ان ھذا القرآن, یہ قرآن کیا ہے؟ یہ یہدی للتی ہی اقوم, یہ ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو بالکل سیدھی ہے. یعنی قرآن مقوم ہے, سیدھا کر دیتا ہے, سیدھا کر دیتا ہے. ٹیڑھا ہو اس کو سیدھا کر دیتا ہے جی. قرآن سے جو جڑ جائے تو اس کے اندر جتنی کجی ہے, جتنا ٹیڑھا پن ہے, سب سیدھا ہو جاتا ہے. یعنی القرآن مقوم للفکر, القرآن مقوم للعقیدہ, القرآن مقوم للاخلاق, القرآن مقوم للاعمال. قرآن فکر کو سیدھا کر دے, قرآن عقیدے کو سیدھا کر دے, قرآن عملوں کو سیدھا کر دے, قرآن اخلاق کو سیدھا کر دے. یہ قرآن حکیم کی صفت ہے, بالکل سیدھا کر دیتا ہے. ٹیڑھے ہو تو سیدھے ہو جاؤ گے جی. قرآن ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتا ہے. فکر اگر کج ہے تو قرآن اس فکر کو مستقیم کر دیتا ہے. اگر عمل کج ہے تو قرآن اس عمل کو مستقیم کر دیتا ہے. اگر اخلاق کج ہیں تو قرآن حکیم اخلاق کو مستقیم کر دیتا ہے. عادات اگر کج ہیں تو عادات کو قرآن حکیم سیدھا کر دیتا ہے, مستقیم کر دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور اقوم یہ اس میں تفضیل ہے. اقوم من کل شیء, دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنے والی جی, سب سے زیادہ پاورفل سیدھا کرنے میں قرآن حکیم ہے. کیا بات ہے, اقوم لائے گا, اقوم جی, سیدھا کر دیتا ہے. ایک تعلیم دی گئی کہ نہ مسرف بنو نہ مبذر بنو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مبذرین یہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. کہتے ہیں کہ اگر حرام کاموں میں آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کیا, اس میں کچھ بھی خرچ کرنا یہ جائز نہیں. جائے کہ اس میں فضول خرچ کیا جائے, اور جائز کاموں میں فضول خرچی یہ اسراف ہے. ناجائز چیزوں میں بیجا خرچ کرنا یہ تبذیر ہے ناجائز کاموں میں, اور جائز کاموں میں خرچ کرنا بیجا یہ اسراف. تو اسراف اور تبذیر دونوں کے دونوں قرآن حکیم کی نگاہ میں مبغوض ہیں اور قرآن حکیم ان کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیاری بات فرمائی ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر.